بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر ہندی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے کیونکہ ہم ذکر کرنے والے ہیں اس پاک ہستی کا کہ جس کے آنے سے پوری جہاں میں بہار آ گئی ہے، یعنی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تمام عاشقان رسول جن کو حضور سے سچی محبت ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اللہ کے پیارے نبی شافعی روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی پر پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے قبل عرب کی اخلاقی حالات بہت ہی بد سے بدتر تھی۔ جہالت ان میں عام پھیلی ہوئی تھی۔ بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل و دماغ کو میلا کر دیا تھا اور انہیں توہم پرست بنا دیا تھا۔ مظاہر فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی پتھر کی مورتیوں کی عبادت کرتے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بھی بے حد بگڑے ہوئے تھے، یعنی ان کے اندر قتل و غارت گری، زنا، شراب خوری، یہاں تک کہ لڑکیوں کو زندہ قبروں میں دفن کر دینے کا رواج عام تھا، اور وہ سب کے سب گناہوں کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ آئیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو پڑھنے سے پہلے حضرت سیدنا عبد المطلب کی زندگی پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصل نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس، عابد و زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ خصوصاً قریش ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا، بارش نہ ہوتی، تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کا وسیلہ بنا کر دعا پیش کرتے۔ ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی سے روکا کرتے تھے۔ چور کا ہاتھ کٹوا دیتے اور اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب مطعم الطیر یعنی پرندوں کو کھلانے والا ہے۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے اور عقیدہ کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل ڈھہ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوایا، درست کروایا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین تھے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا تھا۔ 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ اپنی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار عالی شان گرجا گھر بنوایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں جا کر گرجا گھر میں پخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے تھے۔ سیدنا عبد المطلب کو اس واقعہ سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلوایا۔ جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت اور رعبدار نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرغوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر
آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہوا، اپنے برابر بٹھایا اور دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ سیدنا عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو میرے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں اور بکریوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا مقام کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برابر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی بات اور کوئی گفتگو نہیں کی۔ سیدنا عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر کے آپ کے سپرد کر دیے۔ سیدنا عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر آپ اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور خداوند قدس کی بارگاہ میں انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دعا مانگی، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت گزار بندوں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اب لشکر جرار کے ساتھ ہاتھیوں کی قطار لیے ہوئے آگے بڑھا، ابھی کعبہ سے کچھ ہی دوری پر تھا کہ اس کا ہاتھی بیٹھ گیا جس کا نام محمود تھا۔ ایک دم بیٹھ گیا، بہت کوشش کی مگر ہاتھی نہ اٹھا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیل کی شکل میں نمودار ہوا، ننھے ننھے پرندوں کا جھنڈ جن کے پنجوں اور چونچ میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیل کے ان لشکروں نے ابرہہ کے فوجیوں پر اس زوردار سنگ باری کی، دیکھتے ہی دیکھتے ابرہہ کے لشکر اور ہاتھیوں کے پرکھچے اڑا دیے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قدس کا ایسا قہر تھا، اگر کسی پر پتھر پڑتا تو وہ پتھر ہاتھی سوار کو چیرتے ہوئے ہاتھی کے اندر سے گزر کر زمین میں گھس جاتا۔ اس لشکر کا یہ حال کر دیا کہ جیسے چبائی ہوئی گھاس ہوتی ہے۔ ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد کیا کہ ان کے جسم کی بوٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھر سے ماریں اور انہیں چبائے ہوئے بھوسے جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خداوند قدوس کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا۔ تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ آئیے اب ہم ذکر کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ، یہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ پیارے اور لاڈلے تھے، چونکہ ان کی پیشانی میں
نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت کمال سیرت کے آئینہ دار تھے۔ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواہش مند تھی، مگر سیدنا عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب اور پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق دیکھے کہ ایک دن عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ ملک شام کے یہودیوں نے چند علامتوں سے آپ کو پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو بارہا قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت ہی بڑی جماعت مل کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ عبداللہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہانی نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور عبداللہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو عبداللہ سے بے انتہائی محبت اور عقیدت ہو گئی، اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ اپنے نور نظر بی بی آمنہ کی شادی عبداللہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ عبد المطلب نے اپنے نور نظر عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش تھی، ساری خوبیاں حضرت بی بی آمنہ میں موجود تھی۔ سیدنا عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا، اور نور محمد حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ جب حمل شریف کے 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا، تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے اپنے والد کی ننہال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ قافلے والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارثہ کو مدینہ بھیجا۔ ان کا مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ انتقال فرما چکے تھے۔ حارثہ نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم گدا بن گیا۔ بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ نے اپنے شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ کی وراثت ایک لونڈی ایمن، کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں تھیں۔ یہ سب ترکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ایمن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھیں، کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی تھیں اور پرورش کی پوری ضروریات مہیا کراتی تھیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر ایمن کی دل جوئی فرماتے رہے اور اپنے محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ ان کے شکم سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ پیارے دوستو، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا تسلسل جاری رہ سکے۔ اس ویڈیو سیریز کا اگلا پارٹ جلد ہی اپلوڈ ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔